موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں. چاہے تم اچھے آدمی ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے، لیکن بتا نہیں سکتے کسی کو. موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں. پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پھر ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں. جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے. اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے. ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور ان کی دو شکلیں ہیں. ایک بہت بھیانک شکل ہے، اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے، اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے، ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے. وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں، اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں. اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خر کی آواز تیز ہو جاتی ہے. وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو، لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں. اس وقت سے پہلے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا، اس کی توبہ قبول ہے. لیکن موت کا خرخرا آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا. موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے. فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے. کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں. اگر میری موت آنی ہے، اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں. اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں. پیروں کے ناخنوں سے لے کر، ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر، اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں. اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے، وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے. آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی. کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، وہ دیکھتا رہتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو. ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے. فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو. یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی. آپ کو پتہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے. 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے گئے موت سے پہلے. اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے، اور پھر شدت کا بخار. اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی. حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگ گئی. کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے. پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی. آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سنو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے
اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے یا جس حالت میں ہو، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا۔ اور یا رسول اللہ آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں، یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی۔ حضور نے فرمایا آنے دو، ملک الموت آئے، اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اسی میں حضرت ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابو بکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی، ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا یا رسول اللہ ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا۔ موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابو بکر صدیق اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے۔ موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا اے لوگو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا۔ اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں، چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی، موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری وہ شروع کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ فرمائے، دنیا کی لذتوں سے اور یہ فانی خرافات میں مبتلا ہو کر آخرت بھولنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے۔ اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ میرے عزیزو 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا، گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں، 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا، کہا بیٹا کھا لینا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی کو نہیں بولوں گا، 4 سال کی عمر ہے، تمہارا روزہ بھی رہے گا، کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا۔
تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے. کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں, بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا. تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے, جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے خوف خدا, کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے, اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میرے عزیزو, تقویٰ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے, اتنا بہترین راستہ ہے. آپ روزہ ہیں, کس کو پتہ ہے؟ میں روزہ ہوں, کس کو پتہ ہے؟ یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان. آپ روزہ ہیں, یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان. بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں, فجر سے لے کر عصر تک. کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے, باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں, آدھا نگل جاتے, کس کو خبر ہے؟ یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے, کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے, راز ہے. آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں, یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے. اور آپ بچے ہوئے ہیں, حلق سوکھا ہے شام کے وقت میں, اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے. کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے. کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے, اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے. لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے, نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا, نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں. یہ میرے رب کی رضا ہے, میں اسی پر قائم ہوں. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں, اور یہ سنت بھی ہے, ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے, وقت ہوا کھجور لیے اور کھا گئے. افطاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ. تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, پھل بھی ہیں, میوہ جات بھی ہیں, کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, ٹھنڈا شربت بھی ہے. دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ, لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افطار ہونی ہے. اعلان سنتے ہیں, اذان سنتے ہیں, اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں. لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھے ہیں دسترخوان کے پاس, سارے لوگ دیکھتے رہتے. یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو, اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں, دیکھو یہ شام کا وقت ہے, ان کے حلق سوکھ چکے ہیں, ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے, اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں. اے فرشتوں دیکھو, میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا, یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں. اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ, ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے, جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی, رگیں ٹھنڈی ہو گئی, اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا. یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز, اسی کا نام تقویٰ ہے. آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے. اب سنو حدیث پاک, قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا, اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا, اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے. اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی.
جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے. چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں. دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے، اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا. وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے. آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا 2 ہو گئے 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے، یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے. روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا ہے کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے. ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا. ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی. ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا، اور پھر ویسے کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقوی نہیں مل رہا. خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے.